محترم ناظرین، پروگرام بکھرتا سماج میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بھی نشست کا موضوع ہے شرک اصغر اور اس کے نقصانات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ حدید سورہ نمبر 57 کی 2 آیتیں 22 اور 23 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے شرک اصغر میں سے اور چند چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آدمی جب پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار کو چھوڑ کر کسی اور کے یہاں چلا جاتا ہے، لوگ جہاں کہتے ہیں وہاں وہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک شرک اصغر، چھوٹا شرک یہ ہے کہ اپنا ہاتھ نجومی کو دکھانا، جوتشی کو دکھانا، اور نجومی جوتشی جو کہے اس پر یقین کر لینا۔ اس سے بڑے شرک کا دروازہ کھل جائے گا اور آدمی کیا ہوگا، بڑے شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے بچنا ہے۔ جس آدمی نے بھی کوشش یہ کی کہ وہ جائے کاہن کے پاس، جوتشی کے پاس، تو اس کا مسئلہ بہت خراب ہے۔ جو آیا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2230، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ۔ جو کسی کاہن کے پاس، عراف کے پاس، جوتشی کے پاس آیا، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جا کے دیکھ لیجئے، ہاتھ دکھاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ابھی اس مہینے میں آپ پر پریشانی آنے والی ہے، اس مہینے میں یہ کاروبار مت کیجیے، ابھی آپ کا ستارہ گردش میں ہے، ابھی آپ کی کنڈلی مل رہی ہے، آپ کی تو بڑی خوبصورت عورت سے شادی ہو جائے گی، آپ بڑے مالدار ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین غور کریں، اگر واقعی ایسی بات ہے تو وہ خود اپنے لیے دیکھ لیتے، سوچ لیتے، کوشش کر لیتے۔ وہ ایسا کاروبار کیوں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ کیا اسی لیے ہے کہ وہ روڈ پر بیٹھے رہیں؟ کیا اسی لیے ہے کہ وہاں بیٹھے رہیں، ادھر ادھر بیٹھے رہیں؟ جی نہیں۔ تو کاہن کے پاس جانا، عراف کے پاس جانا نقصان دہ ہے، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 429 پر ایک حدیث آئی ہے، من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ جو کسی کاہن کے پاس، کسی عراف کے پاس آیا اور اس بات کی تصدیق کی جو وہ کہہ رہا ہے، تو اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو باز رہنا ہے، دور رہنا ہے، ورنہ یہ بڑے شرک کی طرف دروازہ کھولنے والی چیز ہے۔ شرک اصغر میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی یہ کہے جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں، اللہ نہ ہوتا آپ نہ ہوتے، اللہ نے کیا آپ نے کیا، ملا دیا۔ اگر اللہ نہ چاہتا آپ نہ چاہتے تو یہ کام ہی نہیں ہوتا، آپ نے یہ کام کیا اللہ نے یہ کام کیا، یعنی ایک ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ منع ہے یہ، جوڑ کے نہیں کہنا بھئی تمام کام اللہ کر رہا ہے، اللہ مصیبت کے وقت کام آیا ہے، پریشانی کو دور کرنے والا اللہ ہے، فلاں آدمی کو اللہ نے بھیجا ہے، ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے، تو ہم ملا دیتے اگر آپ نہ ہوتے، اللہ نہ ہوتا، یعنی اللہ ہم کو نہیں دیکھتا، ہماری پریشانی دور نہیں کرتا، آپ کی وجہ سے ایسا ہو گیا، نہیں۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4980، لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولکن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو کہ جو اللہ اور فلاں چاہے، ملانے کا نہیں، جو اللہ اور فلاں چاہے، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے، جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں، بیچ میں پھر لگانے کا، ذرا گیپ رکھنے کا، ایک ساتھ ملا کے نہیں کہنے کا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے جو اللہ رسول چاہے، ہمارے سماج میں یہ چل رہا ہے یہ جملہ، اللہ رسول چاہے، نہیں بھائی، جو اللہ چاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ کو منع کیا۔ ایک حدیث پر غور کر لیجئے، سنن ابن ماجہ کتاب الکفارات کتاب نمبر 9 حدیث نمبر 2118، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان آدمی نے خواب دیکھا کہ اس کے پاس
ایک اہل کتاب کا آدمی آیا اور اس نے کہا نعم القوم انتم، تم بڑی اچھی قوم ہو لیکن تم بھی شرک کرتے ہو، تم یہ کہتے ہو ماشاء اللہ وشاء فلان، کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہو جو اللہ چاہیں ثم شاء محمد، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں. تو جو اللہ چاہیں پھر آپ چاہیں، تو نام کو بھی ایک ساتھ نہیں لینے کا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ایک خطیب نے، ایک مقرر نے اللہ کے ساتھ ملا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر کیا اور اس کو منع کیا، روکا. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک مقرر نے کہا، صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 باب نمبر 13 حدیث نمبر 870، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، وہ کامیاب ہو گیا. اور جس نے دونوں کی نافرمانی کی، ایک ساتھ جوڑ دیا. ہما عربی میں دو کے لیے آتا ہے، ہوا ایک کے لیے، ہما دو کے لیے. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو جوڑ دیا کہ جس نے دونوں کی نافرمانی کی تو وہ گمراہ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بئس الخطیب انتا، تم بہت برے خطیب ہو. بلکہ یہ کہو ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ کی نافرمانی کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے. الگ الگ کرو، ضمیر کیوں لا رہے ہو، ایک ہی ساتھ جوڑ کیوں رہے ہو. مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 214 پر ایک حدیث آئی ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، اور کہا ماشاء اللہ وشئتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تو نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا، ایک ساتھ ملا دیا. بلکہ یہ کہا بل شاء اللہ وحدہ، جو تنہے تنہا اللہ چاہے، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک کہ اللہ نہ چاہے، ہماری خواہش، ہماری چاہت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے تابع ہے. تو جملہ بھی جب استعمال کرنا ہو وہ صحیح استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں چھوٹے شرک میں سے ضرور ہیں لیکن یہ بڑے گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں. اس لیے اس سے بچنا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. یہ نہیں کہنا ہے اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ رسول کو معلوم ہے، جی نہیں. اللہ رسول کا حکم ہے، جی نہیں. آج اللہ صرف جانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تو موجود نہیں ہے، تو کیسے ہم کہیں اللہ و رسول ہو عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. صحابہ کرام بولا کرتے تھے. تو آج ہم کیا کہیں گے، اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اللہ کی بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. یہ نہیں کہیں گے اللہ رسول کی بات ہے. اس لیے اس سے احتیاط کرنا ہے، بچنا ہے. چھوٹے شرک میں سے ایک یہ ہے کہ ستاروں پر یقین رکھنا ہے. ستاروں کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے اس پر یقین کرنے کا، اس کے حساب سے چلنے کا. عرب کے لوگ ستاروں کو پوجتے تھے، اور خاص طور پہ شیرا ستارہ. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 49. یعنی ستاروں کی تاثیر پر وہ لوگ یقین رکھتے تھے، نچھتر کے حساب سے چلتے تھے. تو شیرا ستارہ گرمی میں اگتا تھا، وہ لوگ اس کو پوجتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس کے آنے سے برکت زیادہ پیدا ہو جائے گی، نفع نقصان کا مالک وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، نہیں، رب تو وہ ہے جو شیرا ستارے کا رب ہے، وہی اللہ بے نیاز کرتا ہے، وہی اللہ پورا دیتا ہے. کسی کو مال کم دیتا ہے، کسی کو مال زیادہ دیتا ہے. تو ستارے کے بارے میں سوچنا، اور آج کل نجومی لوگ ہیں جو ستاروں کی کنڈلی نکالتے ہیں، بتاتے ہیں یہ ستارہ یہاں ہے، وہ ستارہ وہاں ہے، وہ یہاں رہے گا تو کنڈلی یہاں ملے گی، وہ ایسا ہوگا تو پریشانی کم ہو جائے گی، وہ یہاں رہے گا تو پریشانی بڑھ جائے گی. اس لیے بولتے ہیں کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، یہ مہینے میں مت کوئی کام کیجئے، نکاح مت کیجئے، آپ کا ستارہ گردش میں ہے. تجارت مت کیجئے، آپ کا ستارہ گردش میں ہے. ہاں، یہ مہینے میں آپ کام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے کنڈلی ملانے سے یہ ملا ہے کہ آپ صحیح جا رہے ہیں، ستارہ صحیح سمت میں ہے. جی نہیں بھائی، کوئی تاثیر. اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کرتا ہے، اللہ نفع نقصان کا مالک ہے. دوسرے کسی کے اندر کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم کو فائدہ پہنچاتے ہمیں نقصان پہنچائے، ایسا کہیں بھی نہیں. ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 71، زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی رات جب بارش ہوئی تو صبح آپ نے نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ اللہ و رسول عالم،
اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ بیان فرمایا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلک مؤمن بی وکافر بالکوكب واما من قال مطرنا بنوء کذا وکذا فذلک کافر بی ومؤمن بالکوكب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے صبح کی تو کچھ بندے جو ہے مجھ پر ایمان لائے اور کچھ بندے نے انکار کیا۔ ایمان لانے والے کون ہیں؟ مومن کون ہے؟ سیدھے راستے پر کون ہے؟ کافر کون ہے؟ انکار کرنے والے کون ہیں؟ ناظرین غور کرنا ہے، جس نے یہ کہا من قالا، جس نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، کہ یہ بارش جو ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے، اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، ستارے کا عمل دخل نہیں ہے، نچھتر کا عمل دخل نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی کی طرح ہے، فذلک مؤمن بی وکافر بالکوكب، تو یہ بندہ میرے اوپر ایمان لانے والا، یہ مومن ہے، وہ یقین رکھتا ہے کہ بارش نازل کرنے والا اللہ ہے، پریشانی میں مبتلا کرنے والا اللہ ہے، اور اس نے ستارے کا انکار کیا، یعنی ستارے کے اوپر یقین نہیں کیا کہ یہ ستارہ یہاں ہوگا تو بارش ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے یہ کہا مطرنا بنوء کذا و کذا، کہ فلاں نچھتر کی وجہ سے، فلاں چیز کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فذالک کافر بی، تو یہ میرا انکار کرنے والا ہے، ومؤمن بالکوكب، اور یہ ستارے پر یقین رکھنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو چھوٹے شرک سے بھی بچنا ہے۔ یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ غیب کا حال معلوم کرنے کے لیے ہمیں کاہن کے پاس نہیں جانا ہے، جوتشی کے پاس نہیں جانا ہے، پھر اسی طرح یہ نہیں کہنا ہے آپ نہ چاہتے اللہ نہ چاہتا، نہیں، الگ الگ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ساتھ شامل نہیں کرنا ہے، پھر اسی طرح ستاروں کی تاثیر پر بھی یقین نہیں رکھنا ہے۔ اب آئیے، یہاں سے تذکرہ یہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، تکلیف سے بچنے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے کڑا باندھتے ہیں، چھلا باندھتے ہیں، تعویذ لٹکاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اس سے ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ کچھ لوگ اپنے گھروں پر گھوڑوں کی نال لٹکاتے ہیں، ہاتھ میں امام ضامن باندھے ہوئے ہیں کہ جی یہ کڑا باندھا رہے گا تو تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ دیکھتے ہوں گے چھوٹے بچوں کے پیٹ میں باندھتے ہیں کالا دھاگا، گھوگھرو ٹائپ کا، کچھ لوگ کالے دھاگے باندھے ہوئے ہیں، پیر میں بھی ہے، ہاتھ میں بھی ہے۔ بھائی یہ سب اس لیے کر رہے ہیں تکلیف نہیں آئے گی، سب تکلیف ختم۔ کچھ لوگ انگوٹھی بھی پہنتے ہیں، اگر یہ انگوٹھی پہن لیں گے نا پوری تکلیف ختم ہو جائے گی، یہ مصیبت دور کرنے والی انگوٹھی ہے، یہ ہمارے سماج کے اندر ہے۔ ناظرین، اس سے دور رہنا۔ ایک حدیث پر غور کر لیجئے، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 381، حدیث نمبر 3615، صحیح حدیث ہے یہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ اپنے گھر پہ داخل ہوتے ہیں، ان کی بیوی زینب ہے، جب گھر پہ جاتے ہیں تو ذرا کھکھارتے ہوئے جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا جب ہم اور آپ گھر کے اندر جائیں تو کچھ آواز ایسی نکلے جس سے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ آ رہے ہیں صاحب۔ گئے، اپنی بیوی کے گلے میں دیکھا کہ ایک دھاگا لٹک رہا ہے، خیط ارقی لی فی، تو پوچھا اپنی بیوی سے یہ دھاگا کہاں سے آیا؟ تو کہا اس میں جھاڑ پھونک کے دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے، ایسا نہیں ہے، بیوی ہے تو کیا ہوا، اگر کچھ غلط کام کر رہی ہے تو اسے روکنا ضروری ہے، بیوی کو سمجھانا ضروری ہے، ایک شوہر کی ذمہ داری ہے، بیوی کا خیال رکھے، اس کے عقیدے کی اصلاح کرے۔ ایسا نہیں ہے لاڈو پیار میں بہسا کے چھوڑ دے اور اس کی اصلاح ہی نہ کرے، جی نہیں، اصلاح کیجئے، جنت میں دونوں آدمی ساتھ میں رہیے، کیونکہ بیوی جو ہے دنیا ہی کی بیوی نہیں ہے بلکہ جنت میں بھی ساتھ میں رہنے والی ہے، وہاں کی بھی بیوی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہی نہیں کہ بار بار ٹوکتے ہی رہے، حکمت کے ساتھ اپنی بیویوں کے صرف خامیوں کی طرف نہیں بلکہ خوبیوں کی طرف بھی دھیان دیجئے، تو حکمت کے ساتھ اگر کوئی کمی ہے تو اس کو ٹوکا جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بیوی ان کی بڑی مالدار عورت ہے، پہلے ایسا نہیں تھا، دینداری کی بنیاد پر شادی بیاہ ہو جایا کرتی تھی، جی میری بیوی تو مالدار ہے، میں غریب آدمی ہوں، کیسے میں بول سکتا ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ کہا خیط ارقی لی فی، دھاگا ہے اس کے اندر پھونک کر دیا گیا ہے۔ کیا کیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھاگے کو لیا اور اس کو توڑ دیا۔
کہا ان آل عبد اللہ لاغنیاء عن الشرک، عبداللہ کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے۔ غور کر لیجئے، ایک دھاگا ہی تو بندھا ہوا ہے۔ آج کل ہم اور آپ کہتے ہیں دھاگا، صحابی رسول نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بیوی دھاگا باندھ کے رکھے۔ بھروسہ اللہ پر کیجیے، پریشانی دور کرنے والا اللہ ہے، پریشان کرنے والا اللہ ہے، مصیبت کے وقت کام آنے والا اللہ ہے، مصیبت دور کرنے والا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62۔ کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ اللہ۔ نہ کوئی دھاگا ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ کہا ان آل عبداللہ لاغنیاء عن الشرک، عبداللہ کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے۔ اور ایک حدیث پڑھی، ان الرقا والتمائم والطولۃ شرک، ان الرقا جھاڑ پھونک، والتمائم تمیمہ لٹکانا، والطولۃ شرک اور محبت کے ٹونے ٹوٹکے کرنا شرک ہے۔ اب رکیے، محبت کے ٹونے ٹوٹکے کرنا شرک ہے۔ والطولہ کا یہ ہوتا ہے کہ عورت کو یہ لگتا ہے کہ میرا شوہر میری طرف دھیان نہیں دے رہا ہے، تو کچھ عورتیں ایسی ہے جو کچھ زیادہ ہی ایڈوان شک میں آ جاتی ہے، جبکہ اس عورت کو شک کو یقین میں تبدیل کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ تو جو ڈھلمل یقین ہے، آج کل دیکھ لیجئے ڈھونگی باباؤں کے پاس کون جا رہی ہیں؟ عورتیں زیادہ جا رہی ہیں۔ ڈھلمل یقین ہو گئے، ان کا ایمان مضبوط نہیں رہا، ان کو ایمان مضبوط کرنا چاہیے۔ صحابیات کی زندگی پڑھنی چاہیے۔ دنیا کے اندر بہت ساری عورتیں ایسی گزری ہے جو اللہ والی تھی، توحید والی تھی، اللہ پر بھروسہ کرنے والی تھی، گھبرانے والی نہیں تھی، اللہ کے سہارے زندگی گزارتی تھی۔ تو اگر وہ ان جیسی چیز پڑھیں تو ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، کمزور نہیں رہیں گے وہ۔ تو کمزور قسم کی عورتیں، علم کی بھی کمی ہے، جانکاری بھی کمی ہے، ایسی عورتیں اکثر جال میں پھنس جاتی ہیں، اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیتی ہیں کبھی کبھی، اور کبھی کبھی تو ان کی عزت و آبرو پر بھی حملہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ان جیسے کام میں صرف جاہل عورتیں ہی ہیں، پڑھی لکھی لڑکیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، وہ اپنے ایمان کو بیچ لیتی ہیں، اور کبھی کبھی تو عزت و آبرو سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اس لیے ذرا عقیدے کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے، مومنہ عورتوں کی کہانیاں پڑھیے، نیک عورتوں کی کہانیاں پڑھیے، ان کی زندگی کے حساب سے چلیے، عقیدہ توحید کو مضبوط کریں۔ تو وَالطِّوَلَةَ شِرْكٌ، کہا محبت کے ٹونے ٹوٹکے کرنا شرک ہے۔ تو جاتی ہیں ایسی عورتیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہمارے سماج کی ہیں، بہن ہیں ہماری، بہت ساری عورتیں ہیں جو ایسا کر رہی ہیں۔ تو ڈھونگی بابا ان سے پیسے بھی وصول کرتے ہیں، اور کیا لکھ کے دیتے ہیں بھلا بتائیے؟ دیکھیے، کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے، یقین بیٹھا دیتے اور اصل چیز ٹوٹل یقین ہے، دھاگے میں کچھ لکیر کھینچ دیا، ویسے ہی دے دیا۔ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ دھاگوں پر یقین، کاغذوں پر یقین، ہر عربی عبارت کو قرآن سمجھ لیتے ہیں، اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ جی نہیں، قرآن سیکھیے، عربی سیکھیے، قرآن سے جڑیے، تو ایسے لوگوں سے صحیح رہیں گے۔ تو محبت کے عمل کرانا وہ بھی شرک میں سے ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ ایک بیوی کے لیے ہے کہ وہ اپنے شوہر کا دل جیتے، اس کی خدمت کرے، مثالی بیوی بنے، اچھی بیوی بنے۔ وہ کیسے اچھی بیوی بن سکتی ہے؟ مثالی بیوی بن سکتی ہے، وہ حق ادا کرے، ان جیسی چیزوں سے وہ دور رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 پر ایک حدیث آئی ہے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنہ من ای ابواب الجنة شئتی۔ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، شرمگاہ کی حفاظت کر لے، شوہر کی اطاعت کر لے، رمضان کے روزے رکھ لے، قیل لها ادخلی الجنہ من ای ابواب الجنة شئتی، کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتی ہے چلی جا۔ شوہر کی خدمت کرے، کوشش کرے، لگی رہے، یہاں بھی فائدہ وہاں بھی فائدہ ہے۔ یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو محبت کا عمل کراتے ہیں۔ ہمارے سماج میں کچھ ایسے مرد بھی ہیں، ایسے جاہل لوگ بھی ہیں جو کسی کی بیٹی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر ان کی بیٹی کو کوئی شک کی نگاہ سے دیکھے تو کسی کی بہن کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور محبت کے عمل کے ذریعے اس کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ یہ شرک کے کام کرا رہا ہے۔ ایسے نوجوانوں کو دور رہنا چاہیے۔ نوجوانوں کے لیے میری یہی نصیحت ہے، جی نہیں، آپ کیوں ایسے کام کر رہے ہیں جو غلط ہے، جو صحیح نہیں ہے؟ نکاح اسلامی طریقہ ہے، دیکھ کر کیجئے، صحیح طریقے سے کیجئے، کیونکہ بچوں کی تربیت کرنی ہے۔
تو اس طرح محبت کے عمل کرانا صحیح نہیں ہے، شرک ہے وہ۔ کہا اگر کوئی تکلیف ہے تو یہ پڑھے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اذهب الباس رب الناس، تکلیف کو دور کر دے اے لوگوں کے رب، واشف انت الشافی، تو شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا، ایسی شفا دے کہ پھر دوبارہ بیماری لاحق نہ ہو۔ تو جو صحیح چیز ثابت ہے اس کا استعمال کیجئے، صحیح دعائیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کو سیکھیے، پڑھیے، سورہ فلق سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہیے، قرآن سے جڑ جائیے، نمازی بن جائیے، عقیدے کو مضبوط کر لیجئے۔ جب یہ سب چیز مضبوط ہو جائے گا سب کچھ خود بخود بھاگ جائے گا، جنات شیطان سب بھاگ جائیں گے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ لوگ کیا کرتے، وہ جو انگوٹھی پہنے ہوئے نا، وہ تو ایک پتھر ہے۔ آپ غور کر لیں، حجر اسود جنت سے اتارا گیا پتھر ہے، وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، انسان کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1270، حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، تو پتھر ہے، نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نہ چومتے تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ کیا مسئلہ نکلا؟ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اس کے اندر بھی فائدہ کی طاقت نہیں ہے، نقصان کی طاقت نہیں ہے، وہ نہ وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، اس لیے اس سنت کو ادا کرنے کے لیے چوم رہے ہیں۔ تو کیا یہ پتھر جو ڈھونگی بابا ہم کو دے رہے ہیں، یہ انگوٹھی جو ڈھونگی بابا ہم کو دے رہے ہیں، ہمارے عقیدے کو کمزور کر رہے ہیں، ہمارا نقصان پہنچا رہے ہیں، تو کیا اس انگوٹھی میں فائدہ ہوگا؟ جب حجر اسود میں فائدہ نہیں، نقصان نہیں، تو اس میں بھی نہ فائدہ ہے نہ نقصان، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس سے دور رہنا۔ تو ناظرین کرام، شرک اصغر کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، اللہ توحید کو مضبوط کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔